جی تو آج ہم اے آئی ٹول سیریز کے ضمن میں بارڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے کی ہے کہ بارڈ گوگل کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے اور چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی کی طرف سے لانچ کیا گیا۔ اب یہ دونوں چیٹ باٹ بہت کام کی اپلیکیشن ہے، لیکن کچھ فائدے کچھ ایڈوانٹیج چیٹ جی پی ٹی کو حاصل ہیں اور کچھ ایڈوانٹیج بارڈ کو حاصل ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ آپ تقریباً سیم وے سے بات چیت کر سکتے ہو اور اس سے مستفید ہو سکتے ہو۔ تو چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ہم بارڈ کے ضمن میں کیا کیا ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیٹ اوپن کرنے کے لیے بارڈ کو اوپن کر لیتے ہیں، اور بارڈ کو جب بھی آپ اوپن کرو تو اوپن ود گوگل کر لیں، تو یہ بالکل چیٹ جی پی ٹی کی سٹائل میں ہی بات چیت کرے گا۔ تو یہاں پر ہم کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھیں گے جب بھی بارڈ کو کھولیں گے۔ یہاں سے آپ اس کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر سکتے ہو، اور یہاں پہ وہ 2-3 آپشن دے رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک بہت پیاری سی پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ اس کے ذریعے ہم اس چیز کو تھوڑا سا پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کوڈ کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ بارڈ اور چیٹ جی پی ٹی دونوں ہی تقریباً سیم وے سے بات چیت کرتے ہیں، اور آپ ان کی مدد سے اپنی چیزوں اپنے کنٹینٹ جنریٹ کروا سکتے ہو اور مختلف کام کر سکتے ہو۔ بارڈ کے ضمن میں ایک اور چیز اہم، چونکہ یہ گوگل نے لانچ کیا ہے تو گوگل کی مدد سے آپ اپنی کوئی بھی ای میل چیک کر سکتے ہو گوگل پاڈ سے ہی۔ میں بھی آپ کو کلائنٹ کی طرف سے بہت لمبی سی ای میل ملی ہو تو اس کے بلٹ پوائنٹ آپ لے سکتے ہو، آپ اس سے سمری جنریٹ کروا سکتے ہو۔ اسی طرح گوگل کی اور جو دوسری سروسز ہیں ون ڈرائیو میں یا کروم میں، وہاں سے بھی آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہو، اور سمری یا بلٹ پوائنٹ کی شکل میں آپ اپنے لیے ڈیٹا الگ سے اچیو کر سکتے ہو۔ تیسری چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ بارڈ کین ریڈ اینی آرٹیکل اور اینی ویب پیج فار یو۔ تو آپ بارڈ کو ایک پرامپٹ کی مدد سے کوئی بھی آرٹیکل یا ویب پیج کا ایڈریس دے سکتے ہو کہ اس کو اسٹڈی کر کے اس میں سے میرے لیے کام کی 10 اہم باتیں نکال دے، یا 2-3 پیراگراف لکھوا لیے اہم۔ تو ایک ڈیٹا اینالسٹ کے طور پہ بہت بہترین کام یہ کر سکتا ہے آپ کے لیے۔ چوتھی چیز جو اس میں دیکھنے والی ہے کہ بارڈ میں یہ کیپیسٹی رکھی گئی ہے کہ بارڈ کین آئیڈینٹیفائی اینی امیج۔ تو اس کو آپ امیج دیں گے تو وہ اس کے لیے آپ کو تقریباً تمام معلومات جو بھی نیٹ پہ اویلیبل ہے وہ لا کے دے سکتا ہے۔ اب یہ آپ کے پرامپٹ پہ منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا لیتے ہو۔ اگر آپ یہ سمپل سا پرامپٹ بھی لکھ کے دیتے ہو، پلیز ٹیل می اباؤٹ دس امیج ان 2 پیراگراف، تو آپ کو 2 پیراگراف میں اس امیج سے ریلیٹڈ تمام معلومات دے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم چل کے تھوڑے سی پرامپٹ بھی کریں گے، لیکن اصل چیزوں کو سمجھنا ہے، ٹول کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس ٹول سے کام کیا کیا لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، باقی تو وہی چیٹ جی پی ٹی کے سٹائل میں وہ ایک سلائیڈ ہی ہے، تو سلائیڈ میں کیا لکھ کے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی کے لیے میں نے یہ چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں 5ویں اہم چیز کہ بارڈ کین میک اے سمری آف اینی گیون یوٹیوب یو آر ایل، یعنی جس طرح ہم اس کو بارڈ کو کوئی امیج دے سکتے ہیں، اسی طرح ہم کوئی بھی یو آر ایل، یعنی کوئی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے یا 2 گھنٹے کی ویڈیو یا ہاف آور کی ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کو سمرائز کر کے وہ آپ کے لیے ڈیٹا جنریٹ کر سکتا ہے۔ جیسے ایک سمپل سا پرامپٹ آپ لکھ دیتے ہو کہ پلیز ہائی لائٹ 7 امپورٹنٹ پوائنٹس فرام دس یو آر ایل، تو آپ کے گیون یو آر ایل میں سے وہ 7 اہم پوائنٹ نکال کے آپ کے لیے جنریٹ کر دے گا۔ تو اس سے بہت سا وقت بچ سکتا ہے، ایک ڈیٹا انالسٹ کے طور پہ بہت بہترین کام یہ کر سکتا ہے۔ چھٹی اہم چیز یہ ہے کہ نارملی گراف پڑھنا ریڈ کرنا کافی مشکل رہتا ہے، تو بارڈ کسی بھی گراف کو بہت آسانی کے ساتھ بہت اچھا اور شاندار انداز میں پڑھ سکتا ہے، اور وہ آپ کے لیے اس کی سمری، اہم پوائنٹس
جیسے آپ ڈیٹا جنریٹ کروانا چاہو تو وہ ڈیٹا بھی آپ کے لیے گراف پڑھ کے وہ ڈیٹا جنریٹ کر سکتا ہے۔ ساتویں اہم بات کہ بارڈ کے ساتھ آپ مختلف لینگویجز میں بات کر سکتے ہو۔ آپ اس سے ڈیٹا جو بھی آپ نے جنریٹ کروایا اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہو۔ آپ ڈائریکٹ اس کے ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکتے ہو۔ یہ سہولت چیٹ جی پی ٹی میں بھی آلریڈی موجود ہے۔ سو آپ لینگویج بیریئر نہیں ہے، اگر آپ اس کے ساتھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہو، اس سے معلومات جنریٹ کروانا چاہتے ہو، انفارمیشن جنریٹ کروانا چاہتے ہو، تو آپ اردو میں بھی اس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہو، ٹھیک۔ اور ایٹ دی لاسٹ جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ سارے کام ایک اچھے پرامپٹ کی مدد سے ہی آپ جنریٹ کروا سکتے ہو۔ جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ ایک ذہین آدمی ہے، یہ ایک ذہین مشین ہے جس کے پاس لاٹ آف ڈیٹا ہے، تو اس بہت سارے ڈیٹے سے آپ کیسے اچھی چیزیں جنریٹ کروا سکتے ہو۔ تو آپ کبھی بھی پرامپٹ لکھنے جاؤ تو 4 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ہمیشہ دماغ میں رکھنا ہے پرامپٹ لکھتے ہوئے، کہ ایک تو آپ موضوع سے ریلیٹڈ اسپیسیفک ہونے چاہیے کہ آپ جو بھی بات پوچھنا چاہ رہے ہو تو وہ بات واضح انداز میں پوچھی جانی چاہیے، تاکہ وہ ڈیٹا جنریٹ کرتے ہوئے اس موضوع سے ہی ریلیٹڈ ڈیٹا کی طرف آسانی کے ساتھ موو کرے۔ دوسری چیز ہمبلنس، کائنڈلی اور پلیز جیسے الفاظ چیٹ جی پی ٹی میں تو ریسرچ آ چکی ہے کہ وہ بالکل اٹھاتا ہے۔ اب گوگل کے بارڈ میں یہ سہولت ہے یا نہیں ہے، یا وہ ڈیٹے پہ اثر انداز ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن آپ اپنی پریکٹس میں رکھو کہ ہمیشہ کائنڈلی اور پلیز جیسے الفاظ یوز کرو، تاکہ ایموشن لیس یا پازیٹیو مینرز میں وہ ڈیٹا جنریٹ کرے، ٹھیک۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ کانٹیکسٹ دیں اسے، جیسے اگر آپ کچھ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن جنریٹ کروا رہے ہو تو آپ اسے ایز اے سول انجینئر اسٹوڈنٹ کے طور پہ بات پوچھ سکتے ہو۔ کوڈ کو جنریٹ کروانا ہے تو اسے ایز اے کوڈر یا ایز اے ڈیٹا انالسٹ کے طور پہ گراف ریڈ کروا رہے ہو تو ایز اے ڈیٹا انالسٹ کے طور پہ اسے آپ مخاطب کر سکتے ہو، ٹھیک۔ اور آخری اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ اسے لمٹ دے، 2 پیراگراف 3 پیراگراف یا اتنی سلائیڈز بنا دے جنریٹ کر دے، یا اتنے بلٹ پوائنٹ کریٹ کر دے، اس لحاظ سے چیزیں کرنی چاہیے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ہم اپنے اس طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ امیج جنریشن کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے یہاں پہ رکھا اور ڈائریکٹ یہاں سے کوئی بھی امیج اٹھا کے، چلیں یہی ایک امیج اٹھا کے میں نے یہاں پر صرف ڈریگ کیا اور یہاں پر ڈراپ کر دیا، اور اب یہاں پر میں اپنا پرامپٹ لکھ سکتا ہوں، اور بالکل سمپل سا پلیز ٹیل می اباؤٹ دس امیج۔ دیکھیے ایک سمپل سا پرامپٹ میں نے اسے دیا ہے کہ اس امیج کے بارے میں مجھے وہ کچھ بتائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور کتنا ٹائم لیتا ہے ڈیٹا جنریٹ کرنے میں۔ اسے بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں، ڈیٹا جنریٹ کرنا وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن دیکھیں میں نے اسے لمٹ نہیں دی تو وہ اپنی مرضی سے ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے، اور یہ اس نے یہی 2 پیراگراف پہ مشتمل ڈیٹا جنریٹ کیا ہے۔ یہی اگر میں اسے بولتا اہم بلٹ پوائنٹ کے لیے یا کسی اور اسٹائل میں تو وہ اور طرح بھی بات کر سکتا تھا۔ اب میری انگلش اگر اتنی اچھی نہیں ہے تو میں بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر اسے کہہ سکتا ہوں کین یو ٹرانسلیٹ اٹ ان اردو فار می، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بول دیا کین یو ٹرانسلیٹ اٹ ان اردو فار می۔ تو دیکھتے ہیں اس پرامپٹ کے جواب میں وہ کیا کرتا ہے۔ دیکھیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کر رہا ہے اور اٹھا رہا ہے جذباتی ایموشنز کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ تصویر جو آپ نے مجھے بھیجی ہے وہ ایک جنگل کا راستہ دکھاتی ہے جس میں رنگین پتے وغیرہ ہیں۔
یہ تصویر یوکرائن میں چرنوبل دیکھے وہ علاقے کے بارے میں بھی کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ چرنوبل کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تصویر خزاں کے دوران جنگل میں ٹھیک، تو اسی طرح سے آپ مختلف ڈیٹا لے کے اس کے بارے میں کچھ اور بھی پوچھ سکتے ہو۔ تو اب کسی اور انداز میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں اسے ایک گراف دیتا ہوں، اور اب کی بار اسے اسپیسیفک وے سے پوچھتے ہیں، ٹھیک۔ پلیز کریٹ a 10 bullet point for me about this graph۔ چلیں، یہ بھی ایک سمپل سا کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا پرامپٹ لکھوں جو ایک نارمل اسٹوڈنٹ لکھ سکتا ہے، اور اس کا رسپانس وہ گوگل کا بارڈ کیسے دے رہا ہے، اسے پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، وہ 10 بلٹ پوائنٹ اس نے میرے لیے جنریٹ کر دیے ہیں، اور ٹھیک ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے۔ دی گراف شوز دی ایوریج اینول PM 2.4 2.5 کنسنٹریشن ان مائکروگرام پر کیوبک میٹر۔ چونکہ پولوشن سے ریلیٹڈ ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ڈیٹا چائنا، بنگلہ دیش وغیرہ گراف میں بتایا گیا ڈیٹا دیکھیں وہ نیچے سمرائز کر کے میرے لیے جنریٹ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ تھوڑی سی پریکٹس کرو، اور مختلف وے سے مختلف انداز میں پرامپٹ دے کے کہ کس پرامپٹ سے وہ کیسے ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے اور کس انداز میں بات کر رہا۔ اور ایٹ دی لاسٹ سب سے اہم بات کہ آپ لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان جو اپلیکیشنز ہیں، ان ایپلیکیشن سے ہم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیا ہم ان ایپلیکیشنز سے کوئی اپنے لیے مزید ایپلیکیشنز جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے کسی AI ٹول کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ اسے خوب پریکٹس کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔